السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى اما بعد. محترم ناظرین، قابل احترام سامعین، آج آپ کی خدمت میں ایک انتہائی اہم ترین اور تحقیقی بات لے کر حاضر ہوا ہوں. ممکن ہے کہ آج یہ ویڈیو تھوڑا سا لمبا ہو، لیکن میری گزارش ہے کہ آپ اس ویڈیو کو مکمل سنیں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، لائک اور شیئر کریں اور کمنٹ کے ذریعے اپنے سوالات ہم تک پہنچائیں. محترم ناظرین، اسلام کے خلاف بیان بازیوں اور زہر افشانی کی بات کی جائے تو اس امر میں کوئی بھی دودھ کا دھلا ہوا نہیں. سیاسی لیڈران اپنی ریلیوں میں اسلام مخالف بیانات دیتے ہیں اور ٹی وی چینلز کے اینکرز اپنے شوز میں اسلام مخالف شوشے چھوڑتے ہیں. میڈیا پر آئے دن اسلام مخالف موضوعات پر ڈیبیٹ کرانا میڈیا ٹیم کے لیے ٹی آر پی بڑھانے کا بہترین ذریعہ بن چکا ہے. ان پروگرامات میں مختلف لوگوں کو بلایا جاتا ہے، یا یہ کہا جائے تو بیجا نہ ہوگا کہ اسلام مخالف ذہن رکھنے والوں کو مدعو کیا جاتا ہے اور اسلامی تصور پیش کرنے کے لیے منجے ہوئے عالم کو بلانے کے بجائے ایسوں کو بلایا جاتا ہے جو کم علمی اور کجروی کا شکار ہوتے ہیں. ڈیبیٹ کے دوران ایسے افراد اغیار کے سوالات کا جواب نہیں دے پاتے اور ان کی لاجوابی اور خاموشی اسلام کی بدنامی کا سبب بنتی ہے. در حقیقت میڈیا کا منصوبہ ہی یہ ہوتا ہے کہ ڈیبیٹ میں اسلامی اسکالرز کے نام پر ایسے کمزوروں کو بلایا جائے جن کو دوران گفتگو خاموش کرایا جا سکے، اور یہ ناسمجھ اور کمزور صفت لوگ سستی شہرت اور محض ٹی وی پر آنے کے شوق میں مسلمانوں کی رسوائی کا ذریعہ بنتے ہیں. آج ہم آپ کی خدمت میں دی وائل نیوز ایجنسی کی مشہور اینکر عارفہ خانم شیروانی کے تجربات اور ان کے اپنے تحقیقی جو ریسرچ ہے، اس ریسرچ کی روشنی میں ہم آپ کے سامنے وہ حقیقت پیش کرنا چاہتے ہیں کہ میڈیا اور ٹی وی مباحثوں میں جانے والے یہ مولوی حضرات یا مولوی نما حضرات، ان کی حقیقت کیا ہے. یہ مولوی نما حضرات ٹی وی مباحثوں میں جاتے کیوں ہیں؟ کیا یہ مسلم سماج کے نمائندے ہیں؟ کیا یہ سرکاری درباری میڈیا کی مدد کر رہے ہیں؟ کیا مسلم سماج کے لوگوں کو یہ آواز نہیں اٹھانی چاہیے کہ یہ لوگ ہمارے نمائندے نہیں ہیں؟ کیا انہیں دین، سیاست، حالات حاضرہ اور میڈیائی پروپیگنڈوں کی سمجھ ہے؟ آئیے اس سلسلے میں عارفہ خانم شیروانی، جو کئی سالوں سے مختلف چینلز میں کام کر چکی ہیں اور وہاں کی اندرونی باتوں کو بخوبی جانتی ہیں، وہ اس سلسلے میں کیا کہتی ہیں. ان کی باتیں تلخ ضرور ہیں لیکن ہر جملہ مبنی بر حقیقت ہے. آئیے انہوں نے جو تفصیل پیش کی ہے وہ آپ کی خدمت میں رکھتے ہیں. ٹی وی چینلز اپنے اسٹوڈیو میں ٹوپی کا نظم رکھتے ہیں کہ اگر کوئی مولوی ٹوپی پہن کر نہ آئے تو ایسے اسٹوڈیو میں موجود ٹوپی پہنائی جاتی ہے. اس لیے کہ جیسے ہی ٹوپی پہنی جاتی ہے ایک خاص قسم کی شبیہ یا تصویر ابھر کر سامنے آتی ہے. ٹی وی چینلز سماج کو بانٹتے ہیں، کسی کو ٹوپی پہنا کر اور کسی کو سندور لگا کر. ایک بہت اہم بات جو عارفہ خانم نے بڑی ذمہ داری سے کہی کہ ایک ٹی وی ڈیبیٹ میں حصہ لینے پر 2000 سے 20,000 روپیے مولویوں کو دیے جاتے ہیں.
اب جو جتنا زیادہ شعلہ بیان، جذباتی اور ٹی آر پی بڑھانے والا ٹی وی بسیٹ مولانا ہوگا، اس کا ریٹ اتنا ہی زیادہ ہوگا۔ اگر ایک ہفتے میں ایک چینل والے نے بھی بلایا تو ہندوستان میں درجنوں چینلز ہیں، ایک ہفتے میں لاکھوں روپے کمائے جا سکتے ہیں، پیسوں کے ساتھ انہیں شہرت بھی ملتی ہے۔ ان مولوی نما حضرات کی بیان بازیوں سے ایک خاص مذہب یعنی مذہب اسلام کے متعلق ایک خاص قسم کی منفی شبیہ تیار ہوتی ہے۔ ٹی وی پر آنے والے مولوی ملا ہی ان ٹی وی مباحثوں کو اہمیت دیتے ہیں اور ایک خاص مذہب یعنی اسلام کو بدنام کرنے کا سبب بھی بنتے ہیں۔ ان مولویوں کے ذریعے ٹی وی چینلز ایک قسم کا ڈھونگ رچنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ مباحثوں کے پینل میں ایک طرف مسلم خواتین کو بٹھایا جاتا ہے جنہیں آزاد خیال اور اسلام کی سچی پیروکار کے طور پر پیش کیا جاتا ہے، جبکہ ان کے برعکس ایسے ڈھیٹ مولویوں کو بٹھایا جاتا ہے جنہیں منفی سوچ، کوتاہ طبیعت کا حامل اور منافرت پھیلانے والا بتایا جاتا ہے، جو ہر بات میں عورتوں کی مخالفت کرتے ہیں، جس کے ذریعے ٹی وی اینکرز یہ بتانے کی کوشش کرتے ہیں کہ اسلام میں عورت کی کوئی حیثیت ہی نہیں ہے۔ ٹی وی ڈیبیٹ یا مباحثوں میں ایک خاص قسم کا بناوٹی جھگڑا دکھایا جاتا ہے۔ ان جھگڑوں میں مولویوں کو روٹی وادی اور پچھڑی سوچ رکھنے والا پیش کیا جاتا ہے۔ اس طرح کے مباحثوں سے ٹی وی چینلز کی ٹی آر پی بڑھتی ہے، سیاسی لیڈران نفرت انگیز بیانات سے فائدہ اٹھاتے ہیں اور نام نہاد اسکالرز اپنا ضمیر بیچ کر پیسے کماتے ہیں۔ کچھ لوگوں کا کہنا ہے کہ ایسے مولویوں کے خلاف مہم چلائی جانی چاہیے اور ان کا اس وقت تک سماجی بائیکاٹ کرنا چاہیے جب تک یہ مولوی ٹی وی مباحثوں میں جانا بند نہیں کر دیتے، اس لیے کہ نام نہاد مولوی اپنے نجی فائدے کے لیے آگ میں گھی ڈالنے کا کام کر رہے ہیں، جس کی وجہ سے ایک خاص قسم کے سماج یعنی مسلم سماج کی شبیہ خراب ہو رہی ہے۔ عارفہ خانم کا کہنا ہے کہ ان نام نہاد مولاناؤں کو 1000 روپے دے کر اسٹوڈیو میں بلایا جاتا ہے تاکہ وہ بدنامی مول لیں۔ چند سکوں کی خاطر یہ لوگ گالی کھانے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں اور کچھ روپے مزید بڑھا دیے جائیں تو یہ لوگ کیمرے کے سامنے مار کھانے کے لیے بھی تیار ہو جاتے ہیں۔ گزشتہ چند سالوں میں اس طرح کی کئی واردات ٹی وی اسکرین پر ہو چکی ہیں۔ کبھی مولانا بول کر لائیو شو سے نکال دیا جاتا ہے، کبھی گالی دی جاتی ہے، کبھی کھلے عام دہشت گرد کہا جاتا ہے، کبھی عورت کے ذریعے تماچا رسید کروا دیا جاتا ہے۔ اب ڈرامے میں ٹویسٹ سین بھی داخل کر دیا گیا ہے، یعنی عورت ایک تھپڑ مارتی ہے تو کرتا پہنا ہوا شخص عورت کو 3 تھپڑ رسید کر دیتا ہے، پھر جیل جانا پڑتا ہے اور شروع ہو جاتی ہے ایک نئی بحث کہ اسلام میں عورتوں کی قدر نہیں بتائی گئی ہے۔ ایک مسلمان نے سر عام ادھیڑ عمر خاتون کو رسوا کیا اور بات آگے چل کر پھر برقع، آزادی، ٹرپل طلاق، حلالہ اور 4 شادیوں پر آ جاتی ہے۔ بے ایمانی کے اس دور میں کچھ بھی ہو سکتا ہے۔ آج روپیے اور سستی شہرت کی لالچ میں کسی کو کوئی فرق نہیں پڑتا ہے کہ اس کی وجہ سے پوری قوم کی عزت کا جنازہ نکل رہا ہے یا مذہب بدنام ہو رہا ہے۔ ارباب علم کو چاہیے کہ اس امر میں سر جوڑ کر بیٹھیں اور متفقہ طور پر فیصلہ صادر کریں کہ اس طرح کے ٹی وی پروگرامز میں کوئی بھی شریک نہ ہو، ورنہ ان کا سماجی بائیکاٹ کیا جائے گا۔ ہاں اگر کوئی اس پائے کا عالم ہو کہ نہ صرف مختلف زبانوں بلکہ متعدد علوم و فنون کا بھی وہ ماہر ہو جو ہر اعتراض کا دندان شکن جواب دے سکے تو بات جدا ہے۔ اس لیے یہ بات ذہن میں رکھنی چاہیے کہ یہ جو مولوی نما حضرات میڈیا ڈیبیٹس میں آ کر کے
اسلام اور مسلمانوں کی بدنامی اور ان کی رسوائی کا ذریعہ بن رہے ہیں، ان کی حقیقت کچھ اور ہے. یہ زرخرید ہیں، ان چینلز کے زرخرید ہیں، اور یہ بکاؤ مولوی، یہ لباسی مولوی ہیں، یہ حقیقی مولوی نہیں. اور اگر کچھ ہو حقیقی مولوی تو وہ پیسے کی آڑ میں آ کر اپنا ایمان، اپنا ضمیر بیچ کر اسلام اور مسلمانوں کی بدنامی کا ذریعہ بن رہے ہیں. اس لیے امت مسلمہ کو چاہیے کہ وہ ہوش کے ناخن لے، اور اس طرح کی جو سازشیں اسلام اور مسلمانوں کو بدنام کرنے کے سلسلے میں چل رہی ہیں، اس میں حقیقت سے واقف ہونے کی کوشش کریں. کہیں ایسا نہ ہو کہ کرتا دھرتا کوئی ہو اور بدنام ساری مولوی برادری کو کر دیا جائے. یہ بات درست نہیں ہے. اللہ تعالیٰ صحیح سمجھ کے ساتھ ہم سبوں کو صحیح علم اور صحیح عمل کی توفیق نصیب فرما دے. آمین. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.